ملک کو، پاکستان کے عوام کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کا پارلیمان نے ایگزیکٹو کو پابند کیا ہے کہ آپ نے 4-3 کا جو 4-2 کا اب جو فیصلہ ہے اس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. اور آج بھی تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں ہم متحد ہیں اس بات پہ کہ ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. آج جو عدالت میں کچھ ایک سلسلہ چلا اور جو ہمارا پہلے سے کوشش جاری تھا کہ ڈائیلاگ کروایا جائے وہ نامکمل کوشش تھا. اب عید کے بعد ہمارا سربراہ اجلاس ہونا تھا جہاں تمام جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں ہمارے جو قیادت ہے آپس میں مل کے ہم نے اپنا کنسنسس بنانا تھا کہ ڈائیلاگ کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. آج جو میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں خود اس کنسنسس پیدا کرنے میں کافی دیر سے میں محنت کرتا آ رہا ہوں اور گیلانی صاحب کو، کائرہ صاحب کو، نوید قمر صاحب کو ایک ڈیلیگیشن کے تحت اے این پی کے پاس، بی این پی کے پاس، بلوچ عوامی پارٹی کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس، نون لیگ کے پاس، ہمارے سارے اتحادیوں کے پاس یہ سب چلے گئے ہیں اسی سلسلے میں. اور میں خود پھر کل ڈی آئی خان گیا تھا، ایک ہمارا ساتھی وفاقی کابینہ میں کی تعزیت کے لیے، اور دوسرا آبویسلی ڈائیلاگ کے سلسلے پہ مولانا صاحب سے بات کی تسلسل میں. ہمارا یہ بات چیت کا کوشش تو چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں آپ کے سامنے بس ایک تو مسائل فلیگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا کولیشن میں میرا خیال میں ایک تو چیزوں پہ کنسنسس بنانا مشکل ہوگا. ایک، ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اتحادی سمجھتے ہیں اور ان کے اس بات کو میں اگری بھی کرتا ہوں کہ ڈائیلاگ جو سیاسی جماعتوں کی کام ہے، سیاست کے میدان کا ایک عمل ہے، اور یہ پارلیمان میں، سینٹ میں شاید ممکن ہے، پارلیمان کے باہر ہونا ناممکن ہے. کسی اور ادارہ میں سیاسی بات چیت کروانا، اس پہ ہمارا اتحاد میں کنسنسس بنانا میرے خیال میں مشکل ہوگا. کسی اور ادارہ کو پنچایت بنانا اور اس قسم کا سلسلہ کو آگے لے کے چلنا، یہ ہمارے کولیشن کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. دوسرا کہ آئی تھنک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ، اس بات پہ اعتراض اٹھے ہیں اینڈ آئی ایم آلسو ان اگریمنٹ ود دس پوائنٹ آف ویو کہ no one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect کہ negotiations پہ consensus ہوگا with a gun to our head, and you cannot expect کہ اگر negotiations ہوتے ہیں وہ successful ہوں گے with a gun to our head. I don't think کہ I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult for that dialogue process to be successful with a gun to our head. So what is this gun to our head?
جو 3-2 کا فیصلہ ہے، جو اقلیتی فیصلہ ہے، جو زبردستی اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، that is the gun to our head. تو ہم تو اپنا کوشش پہلے بھی اس عمل کے حصے تھے، آج بھی ہمارا کوشش جاری رہے گا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان، سیاسی قوتوں کے درمیان ایک بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس مسائل کا حل نہیں نکالتے ہیں تو ہمارا جمہوریت کو، ہمارا وفاق کو سنگین خطرہ ہے. مگر جب تک that order is not stayed, جب تک it is not suspended, as long as you've got this gun to our head, how will I convince my allies کہ آپ نیگوشیٹ کریں؟ وہ کس چیز کا نیگوشیٹ کریں while we have a gun to our head؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگا تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگا، اگر اکنامک اسٹیبلٹی ہوگا تو پاکستان کو جو عوام کے اصل مسائل ہیں، اس لیے عام آدمی کا کوئی دلچسپی نہیں کہ کیا یہ 3-4 یا 4-3 کا بینچ تھا. عام آدمی کا کوئی دلچسپی نہیں کہ کون سی سیاسی جماعت نے کون سا بیان آج دیا. عام آدمی کی اگر کوئی فکر ہے، وہ اپنے گھر چلانے کا فکر ہے، والدین کو اپنا دوائی دلوانے کا فکر ہے، بچے کو اسکول بھیجنے کا فکر ہے، رات کا کھانا پکانے کا فکر ہے. اور آج جو معاشی صورتحال ہے اس نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا. اور ساری سیاسی جماعتیں آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں، ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں. مگر افسوس کے ساتھ ان ایشوز پہ توجہ دینے کے بغیر، عوام کے معاشی حالات پہ، معاشی صورتحال پہ توجہ دینے کے بجائے، سیلاب متاثرین کو اپنے مسائل کا حل نکالنے کے بجائے، ہم سب اس سیاسی صورتحال میں، اس پولرائزڈ انوائرمنٹ میں، اس ہائپر پارٹیزن انوائرمنٹ میں جہاں عوام تقسیم ہے تو پارلیمان تقسیم ہے، جو جوڈیشری تقسیم ہے، اس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں، جس کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہا ہے اور رہے گا کہ ہم اپنے اتحادیوں کو قائل کریں کہ ہم نیگوشیشنز کا سلسلہ، ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں اور کوشش کریں کہ کنسنسس بنائیں، ایک حد تک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آئے، ایک ملک بھر میں ایک دن میں الیکشن ہونے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ایک کنسنسس قائم کیا جائے تاکہ ہم سب، خاص طور کے پاکستان کے عوام آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. یہ ہمارا آج کل کا جو سیاسی صورتحال ہے اس کے مطابق ہمارا پوزیشن. بہت شکریہ سر. جیسے آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہی کنٹروورشل ہے اور اس کے بارے میں قومی اسمبلی نے، پارلیمان نے باقاعدہ ایک ریزولوشن بنائی اور آپ کو پابند بنایا گیا ہے کہ آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب آپ نے کہا کہ ہم اپنی کلپٹی کے بندوق کے زور پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر پا سکتے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈر ہے اس کو اوبے نہیں کریں گے؟ جہاں تک آرڈر کی بات ہے، ہم تو جو چار اکثریتی ججز کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کرنے پہ ہم کر رہے ہیں. فرقان صاحب، ایسے ماحول میں جو آپ نے ملک میں ذکر کیا ہے، آپ نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا ہے ایس سی او سمٹ کے لیے. بھارت میں جب جارحانہ قسم کی پالیسی، خارجہ پالیسی پاکستان پہ اپنایا ہے، تو کیا توقع لے کے جا رہے ہیں، کیا امیدیں ہیں وہاں سے؟ تو جہاں تک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا آپ کا سوال ہے، ایس سی او کا جو کانفرنس چل رہا ہے، فارن منسٹرز کا گیدرنگ ہو رہا ہے، اس میں ضرور پاکستان
کا نمائندگی کرتے ہوئے میں جاؤں گا. پاکستان از کمیٹڈ ٹو دی ایس سی او. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے جو پچھلے ایس سی او کے کانفرنسز تھے اس میں بھی شریک رہے ہیں, اور ہم ایس سی او کے جو رولز ہیں, جو چارٹر ہے, اس کا کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے بالکل ہمیں اس کا جو اگلا ایونٹ ہو رہا ہے, جو فارن منسٹرز کا گیدرنگ ہو رہا ہے, اس میں پاکستان کا نمائندگی کروں گا. اس سلسلے میں بھی اس لیے کہ ہم پورا ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے وہاں جائیں گے, تو میں ساری جماعتیں سے, ساری سیاسی جماعتوں سے ضرور رابطہ کروں گا, اور جانے سے پہلے ان کا ان پٹ ضرور لوں گا. چیئرمین صاحب یہ فرمائیں کہ آئین میں صرف ایک آرٹیکل تو ہے نہیں کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں. آئین میں اور بھی آرٹیکلز ہیں جن کی خلاف ورزیاں عدالت کی طرف سے ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کی آئین اجازت نہیں دے رہا. اپنا جو ججز کا کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کا احترام نہیں کر رہے. تو وہ جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ فوکس کیوں نہیں سیاسی جماعتیں کر رہی کہ صرف ایک آرٹیکل نہیں ہے, اور بھی آرٹیکلز ہیں, ان کا بھی تو احترام کریں. ایک تو ہمیں ہر آرٹیکل کا احترام کرنا چاہیے, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں کافی سیاسی جماعتوں نے جتنا فوکس اس ایشو کو آج ملا ہے, شاید ماضی میں اتنا زیادہ اتنا سخت طریقے سے ان باتوں کو نہیں اٹھایا گیا. ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت ایک سوچ شاید ہوگا ہمارا آنریبل جج صاحبان میں کہ وہ کسی کا ٹرائل کر رہے ہیں, مگر ان کا اپنا ٹرائل بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کا, پاکستان کے عوام کے سامنے, اور تاریخ میں, اور تاریخ جو ہے یہ فیصلے کرتے ہیں. جو جن ججز نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ سنایا, وہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہ فیصلہ سنا رہے ہیں, مگر تاریخ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. آج کا اپنا ایک کانٹیکس ہوگا. اگر آپ لانگ ویو آف ہسٹری دیکھ لیں, جو آج کل ہمارا عدالت میں ہو رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے. اتنا تقسیم ہمارا تاریخ میں, اور پاکستان کی عدالتی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن ہمارا تاریخ میں اتنا تقسیم نہیں رہا. اور کچھ میں امید رکھتا ہوں, میں آج تک امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو آنریبل چیف جسٹس ہے وہ اس بات کا سوچے گا, اور اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے سیاسی میدان میں ایک جو کوشش ہے اس کے بجائے وہ چھوڑ کے وہ اپنا جو عدالت ہے اس میں یونٹی لے کر آ کے, اپنا جب وہ یونٹی اپنا ہی ادارہ میں قائم کرے گا, اور وہ یونٹی قائم کر کے اپنا عہدہ چھوڑے گا, تو پھر تاریخ چیف جسٹس عمر عطیال بندیال کو وہ جگہ, وہ اہمیت دلوائے گا. ویسے تو پاکستان کا تاریخ جو ہے ہمارے چیف جسٹسز پہ جس طریقے سے وہ یاد رکھے گئے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چیئرمین صاحب, ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کا کوئی فارم منسٹر انڈیا جا رہا ہے. ایک ہارڈ لائن دی تھی گزشتہ حکومت میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں نہیں. کیا پالیسی شفٹ ہوئی ہے, دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ کوئی ریلیشن بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسرا ایس سی او جو ہے وہ ریجنل فورم ہے, اس کے اوپر کیا بائیلیٹرل ایشو بھی آپ ڈسکس کریں گے؟ ویری گڈ کویسچن. تو آئی تھنک کہ جہاں تک ایس سی او کا سوال ہے, ہر حکومت, پچھلا حکومت اور یہ حکومت, وی آر بوتھ جسٹ ایز کمیٹڈ ٹو دی ایس سی او ایز این آرگنائزیشن. اور اس آرگنائزیشن کی اہمیت انشاءاللہ تعالی سب ممبرز نے اس کی اہمیت سمجھا ہے, اور جس ڈائریکشن میں انشاءاللہ تعالی یہ آرگنائزیشن جائے گا, اس کا اثرات ہمارا ریجن کے لیے اور دنیا بھر کے لیے اچھا رہے گا. جہاں آپ نے بائی لیٹرل کا سوال پوچھا ہے, obviously ابھی جو ہم انپٹ لے رہے ہیں باقی سیاسی جماعتوں سے, اور فارن آفس ہمیں ایک تفصیلی ایک پروگرام کے حوالے سے ضرور ہم آپ کو سامنے رکھیں گے. لیکن جہاں تک بائی لیٹرل کا سوال ہے, جو ایس سی او کا رولز ہے
اس میں وہ کافی واضح ہیں کہ آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بائیلیٹرل اعتراضات ہوں گے وہ آپ ایس سی او کے فارمیٹ پہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارا جو ایکسپیرینس رہا جب ہم ازبیکستان میں ایس سی او کے فنکشنز پہ جا رہے تھے, وہاں بھی ہمارا بہت سے ممالک تھے, مگر جو ہمارے درمیان ایک دوسرے کے بائیلیٹرل ایشوز تھے, ہم نے اس فورم میں ہم ان ایشوز کو نہیں اٹھاتے ہیں. یہ اس ایس سی او کا ریگولیشنز کا یا ایس سی او کا رولز کا ایک وہ اس کا حصہ ہے. مودی سے ملاقات ہے نقوی صاحب. نظام صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس نے آج کہا ہے کہ مذاکرات کرے آپس میں مجھے ہمیں بتائیں, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات سے انکار کر دیا عمران خان سے. اس صورت میں سپریم کورٹ 14 مئی کو انتخابات کروانے پر مزید ہے, اور جو حکومت ہے وہ اس پہ آپ کی جماعت کے علاوہ تفاوضات ہیں, مذاکرات سے ہٹ رہے ہیں. تو کوئی اس میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو کیا جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے؟ پاکستان کی جمہوریت ایک ینگ جمہوریت ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آج کل ہمارا جمہوریت. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم اپنا جمہوریت کو بچائیں, اپنا وفاق کو بچائیں, اپنے آنے والے مستقبل کے لیے. خطرے ضرور موجود ہیں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, ہم پہلے بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے سارے اتحادیوں کو ایک پیج پہ لے کر آئیں مذاکرات کے حوالے سے. کافی پروگریس ہوا ہے اس ایشو پہ, اور عید کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ سربراہ اجلاس ہوگا جو اس ایشو کو فائنلائز کرے گا. جو آپ نے عدالت کا ذکر ہے, آئی تھنک it's a good thing that the court has recognized the importance of political consensus before conducting any sort of elections. However, as I stated earlier, میرے لیے میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا اپنا اتحادیوں میں کنسنسس قائم کرنا, کہ اس لیے کہ عدالت is a legal forum. The Senate of Pakistan is a parliamentary forum, it's a political forum. تو اگر مذاکرات پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہو رہا ہے, وہ بھی ویسے اپنے اتحادیوں کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے, مگر اس پہ کنسنسس بنانا زیادہ آسان ہے, تقریباً ناممکن ہے کہ ہم ان کو اس بات پہ منائیں کہ سپریم کورٹ کی پنچایت میں آپ اپنا بات چیت کریں, خاص طور پہ جب یہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سر پہ ایک بندوق کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ جو دو ایشوز ہیں ان کو ہم اب ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, آپس میں سوچیں گے کہ ان دو ایشوز کو ہم کیسے ایڈریس کریں تاکہ میں وہ انوائرمنٹ بنا سکوں جس سے ہمارے اتحادیوں بھی تیار ہو اور ہم وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کر سکیں. اجاز صاحب. دو سوال ہیں, ایک تو پاک انڈیا کا ریلیٹڈ ہے, ایک عدالت سے مذاکرات سے ریلیٹڈ ہے. مجلس الزرداری صاحب نے وقت مانگا تھا, کچھ آج عدالت نے وقت تو دے دیا, سماعت ملتوی ہو گئی, لیکن عدالت اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو 14 مئی کا جو الیکشن کا آرڈر ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی ول پر عمران خان کے ساتھ باقی جماعتوں کو بٹھانے کی؟ دیکھو میں ایک سوال کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے, آئی تھنک آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, اور یہ ضرور میرے کچھ اتحادیوں کا سخت اعتراض اس پہ ہے کہ ہم نے if this order is in the field according to them, پارلیمان کے مطابق یہ 4-3 کا فیصلہ وہ لیکن اپنی جگہ, لیکن اگر according to them this other order is in the field, then میرے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ میں باقی سیاسی جماعتوں کو قائل کروں کہ آپ بات کریں. No one likes to negotiate with a gun to their head while being blackmailed. There would have to be a suspension or some sort of stay in this order
ताकि मैं वो इन्वायरमेंट बना सकूं कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो. इंडिया पाकिस्तान के तनाज़ुर में बताते हैं कि क्या आपका जो विजिट है ट्राइलेटरल विजिट है, लेकिन हम इसे सफारती ताल्लुकात की बहाली की जाती ये ट्राइलैटरल विजिट बायलैटरल विजिट नहीं है और ना ही ट्राइलैटरल विजिट है. ये हमारा SCO के कॉन्टेक्स्ट में हम जा रहे हैं. तो इसको आप पाक भारत के तनाज़ो की तरह या पाक भारत की लेंस से ना देखें. आप SCO से जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो लेंस है उसके लेंस से आप ये ट्रिप को देखें. मैं इस आज का जो कोर्ट में हुआ है आज ये दो चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ना ये May 14th का बंदूक एंड ये पंचायत वाला सिलसिला, उससे पहले मैं तो काफ़ी पुरउम्मीद था कि ईद के बाद जो हमारा बैठक होना था क़यादतों का सरबराह इजलास कि उसका एक पॉजिटिव नतीजा निकलता. और अभी भी मेरा कोशिश तो यही होगा. जहाँ तक आप कह रहे हो कि मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं या कोई और भी अगर नहीं मान रहे हैं, हमारा कोशिश होगा कि हम उनको कायल करें और ये भी कोशिश होगा कि इनको जो कंसर्न्स हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए ताकि हम वो माहौल बना सके कि वो बातचीत में का जो सिलसिला है उसको हम आगे लेके जा सकते हैं. Last question. I can't hear, sorry. Oh, I think that there are only 3 people that see elections happening on the 14th of May. The rest, not many other people see elections happening on the 14th of May. जहाँ तक लेकिन हमारा कोशिश ये है कि हम चाह रहे हैं कि हर इदारा के जो है रिस्पेक्ट किया जाए, लिहाज किया जाए. पार्लियामान का अपना एक इदारा है, हम उसका इज़्ज़त का भी ख्याल रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है. सारी सियासी जमातों की अपने अपने हैसियत हैं एंड हमने इसको किसी का कोई हल नहीं निकलेगा अगर हम सब अना का और ज़िद पे और इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे. So we need to be careful and I will request my parliamentary colleagues also कि हम भी कोशिश करें कि दूसरे इदारे के जो इज़्ज़त है उसका ख्याल रखा जाए और ऑब्वियसली पार्लियामान का इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. चेयरमैन साहब, मोहसिन महमूद 24 न्यूज़ से ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि IMF से जो मुज़ाकरात हुए उसमें आपका बड़ा रोल रहा. इट्स मीन कि आप काफ़ी महाज पे पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और मामलात को हल भी कर रहे हैं. कितना मुश्किल होता है जब अंदरूनी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हों, उसको भी देखना और बाहर के महाजों पे भी लड़ना. पर्सनली आप इन चीज़ों को कैसा देखते हैं और क्या मामला अगर ठीक हो जाए तो आप हमारी कौम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं बाहर जाके, तो कितना कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता है? आप कहते हैं कि आपका बड़ा अच्छा एक सवाल है और जहाँ तक मुल्क का नुमाइंदगी करना है, जब आप बाहर जब मैं जाता हूँ मैं बहुत कोशिश होता हूँ, कुछ मुझसे सियासी सवालात किए जाते हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पार्टिजान जो जवाबात हैं वो ना दूँ. और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब मैं बाहर जाके मुल्क का नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक जमात का या अपना नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पूरा मुल्क का नुमाइंदगी कर रहा हूँ. और मुल्क का नुमाइंदगी करने के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब इस किस्म के हालात हैं, जब इस किस्म के पोलराइजेशन है, जब इस किस्म की तकसीम मुख्तलिफ इदारे में है, तो नुमाइंदगी करते हुए कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. और जब आपका निज़ाम, आपका मुल्क एक आम सिलसिला से चल रहा हो और असल मसाइल के मुकाबला कर रहे हो, चाहे वो जो मुआशी मसाइल हो या जो ये सैलाब के मुतासरीन का मसले हो, तो फिर आपका एक बिल्कुल ही अलग अंदाज से दुनिया इंटरैक्ट करते हैं. और जब इस किस्म के तमाशे चल रहे होते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस तो ज़रूर होते हैं. आपकी ट्वीट देखी थी सुडान सिचुएशन पर और उस हवाले से स्पेसिफिकली आपकी मिनिस्ट्री वहाँ पर मौजूद जो कि पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाने के लिए या उनको प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये कुछ दिनों से चल रहा है और शुरू दिन से
ہمارا جو ایمبیسی آن دا گراؤنڈ ہے وہ اپنے کوششیں میں جاری ہیں. آج کا جو ہمارا تجویز ہے پاکستانی شہریوں کو وہ we are requesting them not to unnecessarily move from their locations, and of course we have been assisting and we will continue to assist in whatever way we can locally and as far as transportation is concerned. Thank you everybody. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے. سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں. کوشش ہے کہ مل بیٹھ کر عوام کے تمام مسائل کا حل نکالا جا سکے.